السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت حابیل کے ساتھ جو اس کا بھائی قابیل پیدا ہوا تھا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صبح کے ٹائم جو بہن بھائی دو پیدا ہوتے تھے اور شام کے ٹائم جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں، تو صبح والی لڑکی کی شادی شام والے لڑکے سے اور صبح والے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنے شادی جو ہے وہ اس لڑکی سے کرے، جبکہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ آپس میں بہن بھائی تھے۔ تو یہ اللہ کا حکم نہیں تھا ایسا کہ وہ اس طرح شادی کر سکے، لہٰذا حابیل اور قابیل نے شرط لگائی کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس کو آسمان سے آ کے قربانی لے جائے گی وہ بندہ، وہ بھائی صحیح راستے پر ہوگا۔ لہٰذا قابیل نے اپنی اور حابیل نے اپنی قربانی جب پہاڑ پر رکھی تو آسمان سے آگ نے آ کر قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا، جبکہ حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا۔ تو اس کا مطلب تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل نے اس بات کے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر بھی شیطان نے اپنی چال سے پیچھے نہ ہٹا اور شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام لازمی اسے توبہ استغفار اور معافی کے لیے کہیں گے، اور قابیل جب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جھک کر معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ استغفار کے بعد اسے راہ حق پر نہ لے آئیں اور اس کو معافی نہ مل جائے۔ چنانچہ شیطان نے قابیل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تیرے والد حضرت آدم علیہ السلام تجھے قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا اور کہیں اور جا کے آباد ہو جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن سے فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں جن سے اس کی بے تحاشا اولاد پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کر دی، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کے گناہ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس حساب سے اسے عذاب بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ اس نے جاری کیا۔ دراصل قابیل کو بھی حابیل کا قتل کرنا کا طریقہ نہیں پتا تھا، تو شیطان نے ہی ایک پتھر اٹھا کر کسی جانور کو مارا، جس کی وجہ سے اسے یہ پتہ چل گیا کہ کسی انسان کو کیسے مارا جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے بھائی حابیل کو تھپڑ مارتا رہا، لیکن جب وہ اس کی موت واقع نہ ہوئی تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پتھر اٹھا کر ایک جانور کو مارا، جس سے وہ مر گیا۔ تب قابیل کو پتہ چلا کہ کسی انسان کا قتل کیسے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح پتھر مار کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد آخر کیا کیا جاتا ہے لاش کو، تو پھر اس کو
کوے نے سکھایا کہ کس طرح زمین کھودی جائے اور اس میں لاش کو دفنا دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال تک مسکرائے نہیں تھے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا، اور وہ دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے اور اسے خوب دنیا میں پھیلائیں گے۔ نیز بعض روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر بھی ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حضرت اماں حوا بہت اداس رہنے لگے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی سے جیسے خوشیاں ہی ختم ہو چکی تھیں، وہ دونوں بہت غمزدہ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ثابت ہو، اور مجھے ایسی نیک اولاد عطا فرما کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرتی رہے اور دنیا میں تیرا نام روشن کرتی رہے، میرے صحیح جانشین ہو۔ مجھے ایسی اولاد کی نعمت عطا فرما، اور دنیا میں مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کی نعمت سے نوازا، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 130 سال تھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ مزید انہوں نے دین الہی کو کس طرح پھیلایا، اور کس طرح حضرت آدم کی وفات کے وقت فرشتوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو سکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح کفن پہنایا جائے اور کس طرح ان کو دفنایا جائے۔ یہ سارا طریقہ حضرت شیس علیہ السلام کو جبرائیل نے کس طرح سکھایا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔